بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آزاد کشمیر کی سیاست کا اونٹ آخر کار بیٹھ ہی گیا، مگر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھا کسی کو خبر نہیں، حتیٰ کہ خود اونٹ بھی اس کروٹ کی سمت سے بے خبر ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ اونٹ دائیں کروٹ یعنی پی ڈی ایم کی طرف، تو کچھ کا خیال ہے بائیں کروٹ یعنی پی ٹی آئی کی طرف بیٹھ گیا ہے۔ مگر کروٹوں کو بھول کر غور کریں تو یہ کہنا کافی ہے کہ یہ اونٹ بیٹھ گیا ہے۔ یہ اونٹ اس انداز سے کب تک بیٹھا رہتا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ 2 سال کے مختصر عرصے میں چودھری انوار الحق آزاد کشمیر کے تیسرے وزیر اعظم ہیں۔ سردار عبدالقیوم خان نیازی کے 9 ماہ سے تنویر الیاس کے 12 ماہ تک ہوتا ہوا یہ عمل چودھری انوار الحق تک پہنچ گیا ہے۔ آزاد کشمیر میں کس کی حکومت بنی، یہ کنفیوژن باقی ہے، اور تنویر الیاس کی اس کہانی کو سننے سے یہ کنفیوژن مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت آج یہ رمضان کے چونکہ آخری لمحے ہیں اور سارے لوگ عبادتوں میں ہیں، اور ایک نئی ابھی مجھے سازش کا پتہ چلا ہے کہ ہمارے جو اسپیکر تھے چودھری انوار صاحب، وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں پارٹی بچانے کے لیے یا حکومت بچانے کے لیے ایک سٹیپ اٹھا رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کو کچھ اور کہا، اور اسٹیبلشمنٹ جو یہاں کی ہے آزاد کشمیر کے اندر، اس کو یہ کہا کہ میں ایک فارورڈ بلاک بنا لوں، اور فارورڈ بلاک کی صورت میں آگے آ رہا ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی یہ کہا کہ میں فارورڈ بلاک بنا رہا ہوں، مجھے عمران خان صاحب نامینیٹ کریں گے، لیکن ان کے سامنے میں پی ٹی آئی ہوں اور آپ کے سامنے میں فارورڈ بلاک۔ پاکستان تحریک انصاف کے 32 لوگ ہیں اور ان کی اتحادیت میں تو ہمارے 34 لوگ۔ اس وقت ایک بڑی تعداد پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور عمران خان کے نظریے اور ویژن کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھیں گے، اور چیئرمین اگر یہ چاہیں گے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا اتحاد ہو سکتا ہے، تو پھر جو چیئرمین کا فیصلہ ہوگا وہ سب کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن رات کے 12 بجے چیئرمین کو ڈیسیو کرنا، یا ہمارے ممبران اس وقت 18-20 کے قریب لوگ 22 ہیں، ہمارے لوگ انتہائی کنفیوژن اور تذبذب کا شکار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو ایک وزیر اعظم مل گیا، اور عام آدمی کے لیے یہی خوشی کی بات ہے۔ چند دن پہلے ایک ماٹو کا بہت پرچار سوشل میڈیا پر ہو رہا تھا، اور سوشل میڈیا پر اس ماٹو کی دھوم پوری طرح مچی ہوئی تھی کہ نیا نہ پرانا پاکستان، ہمارا پاکستان۔ سچ پوچھیں تو آزاد کشمیر کا موجودہ منظرنامہ اس کی عملی تصویر ہے۔ پی ڈی ایم کا نہ پی ٹی آئی کا کشمیر، بلکہ سب کا کشمیر، اس کا نہ اس کا بلکہ ہمارا کشمیر۔ یہ قومی اتفاق رائے کا وہ منظر ہے جس کی دید کے لیے وفاق میں لوگوں کی آنکھیں ترس رہی ہیں۔ آزاد کشمیر نے نہ تیرا نہ میرا، ہمارا کشمیر کا عملی مظاہرہ کر کے پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی ہے۔ پی ٹی آئی بھی اس منظر کا حصہ ہے، تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی اس کینوس کے رنگوں کا حصہ ہیں۔ جموں و کشمیر پیپلز پارٹی اور آل جموں و کشمیر جمعیت العلماء اسلام بھی اتفاق رائے کے اس منظر کو دل فریب بنا رہی ہیں۔ ایک دور میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت، جب غلام اسحاق خان کی حکومت تھی، صدر تھے، مسائل اور مشکلات کے بھنور میں گھری رہتی تھی، تو ایک شعر بہت مشہور ہوا تھا، بی بی بابا بیگ اور بش، یعنی بے نظیر بھٹو صاحبہ، بابا غلام اسحاق خان، آرمی چیف اسلم بیگ اور امریکی صدر بش، سب ہیں خوش تو ہم بھی خوش۔ آزاد کشمیر میں قومی اتفاق رائے کی حکومت پر اگر سارے سیاسی کھلاڑی خوش ہیں، تو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں کے مصداق عام آدمی کے لیے ناخوش ہونے کی کون سی گنجائش باقی رہتی ہے؟ بہرحال چودھری انوار الحق کے اسپیکر سے وزیر اعظم تک کے سفر سے آزاد کشمیر میں ایک بحران اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اتحاد و اتفاق اور ہنسی خوشی کے ساتھ رہنے کا یہ دور تا دیر چلتا ہے، یا حالات منیر نیازی کے اس شعر کی تصویر بنتے ہیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔